السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ مدود کے اسباق چل رہے ہیں، یہ پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے سبق میں مدود کے مد منفصل، مد متصل اور مد بدل کا ذکر کیا، اور اس میں ہم نے سمجھا کہ کون سے راوی کس مقدار سے مد منفصل اور مد متصل کریں گے۔ تو مد بدل کے بارے میں ہم نے حمزہ ثابتہ کے اصول سیکھے تھے، کہ جس میں جب حمزہ آتا ہے حرف مد سے پہلے، اور جیسے آمنہ، اوتی، ایمانکم، تو اس میں ورش 3 مدود کرتے ہیں تینوں، اور قصر، توسط اور طول۔ تو یہ ہم نے سمجھا تھا حمزہ ثابتہ کے حساب سے۔ ثابتہ یعنی کہ وہ حمزہ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ وہیں پہ، وہ جیسا ہے ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ورش جو ہیں، جب 2 حمزہ آ جاتے ہیں، یا پھر حمزہ ایک ساکن حروف سے کے بعد حمزہ آ جاتا ہے، تو نقل کرتے ہیں۔ اور نقل یہ ہوتا ہے کہ جو حرکہ حمزہ پہ ہوتی ہے، تو وہ حرکات اس سے قبل جو ساکن حرف ہے اس پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابدال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ الف کو، یا جیسے حمزہ کے بعد اگر الف آتا ہے تو اس کو یا سے ابدال کریں گے، یا پھر حمزہ مضمومہ کے بعد اگر واو آتا ہے تو اس کو واو سے ابدال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حمزہ مغیرہ کی مثالیں، اور حمزہ مغیرہ میں بھی تینوں مقدار کے مد ہوگا، مد بدل میں، یعنی قصر بھی ہوگا، توسط بھی ہوگا، اور طول بھی ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے آسان یہ ہے نقل کا دیکھتے ہیں۔ ایسے من آمن ہے نا، تو اب نون ساکن ہے، اور اس کے بعد جو حرف ہے یہ متحرک ہے، اور یہ الف ہے، حمزہ ہے اور الف۔ تو اب جو ہے یہ اس کو نون ساکن پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اور نقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موو کرنا، نقل ایک جگہ سے، جیسے نقل مکانی کہتے ہیں نا، کہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں نقل کرنا، ٹرانسفر کرنا یعنی جانا۔ تو من آمنہ کو ورش جو ہے منامنا پڑھیں گے، تو منامنا، اس کو سلو میں پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں، منامنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب الف جو آ گیا مد بدل کا، وہ نون پر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی ورش تینوں مد کریں گے، قصر بھی، توسط بھی اور طول بھی۔ یہ حمزہ مغیرہ ہو گیا کیونکہ حمزہ بدل گیا، کیونکہ نقل کی وجہ سے حمزہ بدل گیا، تو وہ نون پر آ گیا وہ الف۔ تو اس کو پڑھیں گے منامن، اس طرح ہوگا۔ اسی طرح الفوا آباءہم، تو اب نقل کریں گے، یہاں پہ واو ساکنہ ہے، واو ساکنہ پر الف کو واو ساکنہ پر ٹرانسفر کر دیں گے، تو یہ آ جو ہے وا بن جائے گا، الفوا آباءہم، اس طرح ہو گیا یہ۔ تو اس میں بھی تینوں مقدار کے مدود آئیں گے، اور مد بدل۔ تو اس میں الفوا آباءہم، الفوا آباءہم، الفوا
یہ تینوں مقدار کے مد بدل ہو گئے۔ اسی طرح بال ایمان، تو اب لام ساکن ہے، تو لام ساکن کے بعد حمزہ مکسورہ ہے، تو حمزہ مکسورہ کو لام پر نقل کر دیں گے، یعنی کہ اس کو موو کر کے حمزہ مکسورہ کو لام ساکن پہ ٹرانسفر کر دیں گے، تو یہ پڑھیں گے بلیمان، 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 اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ حمزہ جو ہے لام پر آ گیا، تو لام جو ہے اب متحرک ہو گیا، اور الف تو حرف مد ہوتا ہی ہے، یہ پھر مد طبعی بن گیا، تو اس کو پڑھیں گے بلیمان، بلیمان، بلیمان۔ یہ نقل کی وجہ ہو گئی۔ اب تسہیل کی وجہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کو بھی سمجھنا آسان ہے۔ تو تسہیل آپ نے دیکھی ہوگی حفظ میں، سورہ فصلت میں ہے اعجمی عربی، تو تسہیل اس طرح سے کرتے ہیں جس میں پہلا حمزہ کو دوسرے حمزہ کے ساتھ بلینڈ کر دیتے ہیں، تو پہلا حمزہ محقق ہوتا ہے اور دوسرے حمزہ میں اس کو ملا دیتے ہیں، اور اسی حمزہ کے مخرج پہ، تو تسہیل ہوگی تو آمنتم، 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 یہ تسہیل ہو گئی۔ تو اب اس میں بھی تسہیل کی وجہ سے بھی کوئی مد بدل کے حرکات، جو تین آپشنز ہیں، جو تین وجہ ہیں، تو وہ بدلیں گے نہیں، وہ تینوں وجہ رہیں گے۔ تو اس کو کیسے ادا ہوگا؟ آمنتم، 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 ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ آمنتم، 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 یہ تسہیل کے ساتھ حمزہ مغیرہ کی تینوں مدود پڑے مد بدل کے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کلمہ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، تو یہاں پر حمزہ، یہ اس کے اصول ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسباق میں سیکھیں گے، لیکن یہاں آپ کو بتانا ضروری ہے، تو آپ کانسیپٹ کو اس کو سمجھیں نا۔ تو اب ہؤلاء میں ہا پہ جو مد ہے وہ طول ہوگا، کیونکہ یہ مد متصل ہے، اس کے بعد مد منفصل ہے، پھر اس کے بعد لائی، اس میں بھی طول ہوگا، لیکن اس کے بعد چونکہ الف آ رہا ہے تو یہاں پر ابدال ہو جائے گا، یعنی کہ ہؤلاء آلہۃ، تو یہ الف جو ہے یہ والا آلہہ کا، یہ یا میں بدل جائے گا، تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ہؤلاء آلہۃ، ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، یہ ہو گیا ابدال کے ساتھ، تو یہ ہم نے قصر صرف پڑھا، تو اب تینوں وجہ سمجھتے ہیں اس کی۔ ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، یہ قصر ہو گیا۔ ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، یہ توسط ہو گیا۔ ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، یہ ابدال کے ساتھ تینوں مد بدل ادا کیے ہم نے۔ تو حمزہ ثابتہ ہو یا حمزہ مغیرہ ہو، اور مغیرہ یعنی کہ جو تبدیل ہو گیا ہے ابدال، نقل اور تسہیل کی وجہ سے، تو اس میں بھی پھر مد بدل ہوگا، اور کس طرح ہوگا یہ میں نے آپ کو
آیت نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، ان کے تینوں یہ جو وجہ ہے نقل اور تفصیل اور ابدال کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کامنٹس میں پوچھ لیں، سوال کر دیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دوں گا۔ اب مد بدل کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں پر اشعار 173 سے 174 میں علامہ شاطبی نے کچھ 175 تک علامہ شاطبی نے کچھ مستثنیات بتائی ہیں، یعنی کہ ایکسیپشنز، کہ جس میں مد بدل نہیں ہوگا۔ تو اس میں پہلے کلمہ جو بتایا وہ ہے اسرائیل، تو یہاں پر ورش جو ہے اسرائیل، لیکن ایل میں اب یہاں مد بدل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے القرآن، الظمآن، مسئولہ، مزعومہ، یہاں پر بھی مد بدل نہیں ہوگا، صرف قصر ہوگا۔ قصر ہوگا مد بدل میں، یہاں پہ توسط اور طول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے حمزہ سے پہلے صحیح ساکن حرف ہو تو مد بدل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جب جیسے حمزہ مد سے قبل حمزہ الوصل ہو، حمزہ قطعی نہیں ہو، تو اس میں بھی، ان کلمات میں بھی مد بدل نہیں ہوگا۔ جیسے اب اس میں یہاں پر یہ ہے کہ ورش کا قاعدہ ہے کہ جب حمزہ ساکنہ فعل کے عین کے وزن پہ آتا ہو تو حمزہ کی پوزیشن، مقام جو ہے فعل کے عین کے مقام پہ آتا ہو تو اس حمزہ ساکنہ کو وہ ابدال کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، وہ نہیں پڑھتے اس کو۔ تو اس کو جیسے یہ کلمہ ہے یقولو ذلی، یقولو ذلی ہے، لیکن امام ورش جو ہے اس کو یقولو ذلی۔ اب جب یہ حمزہ ساکنہ ہو کر ابدال ہو گیا تو اس میں بھی اصولاً جو ہے یہاں پر بھی وہاں پر جو ہے مد بدل میں تینوں مقدار ہونی چاہیے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے، یہاں پر نہیں ہوگی۔ اسی طرح فَلْيُوَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو تمینہ جو ہے یہ بھی اب حمزہ ساکنہ فعل کے عین کی پوزیشن پر آیا ہے، مقام پہ، تو اس کو امام ورش اس کو بدل کے اوتمینہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اوتمینہ میں یہاں پر بھی مد بدل نہیں ہوگا۔ اسی طرح لقاء نأتی بقرآن، یہاں پر بھی اب ای میں حمزہ جو ہے یہ عین کی پوزیشن پر ہے، تو یہاں پر اب حمزہ کو حذف کر دیں گے، لیکن یہاں پر بھی مد بدل میں صرف قصر ہوگا۔ لا يرجون لقاء نأتی بقرآن، تو یہاں پر جو ہے مد بدل میں صرف قصر ہوا، توسط اور طول نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ہم وصلاً پڑھیں گے فی السماوات ائتونی بکتاب، تو اس میں مد بدل نہیں ہو گیا کیونکہ حمزۃ الوصل آ گیا یہاں پہ۔ لیکن اگر یہاں پر فی السماوات میں وقف کر دیا اور اس کے بعد ایتونی سے پڑھنا شروع کرا، ایتونی ہے لیکن حمزہ ورش جو ہے حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تو یہ پڑھیں گے ایتونی بکتاب۔ تو اب یہاں اس صورت میں حمزہ قطعی بن جاتا ہے یہ، تو یہ یہاں پر پھر ہوگا۔ اگر یہاں پر وقف کریں سماوات پہ اور ایتونی سے ابتدا کریں تو ایتونی 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 بکتاب، اس طرح ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی جو مستثنیات میں وجہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ کے بعد الف وقف بالابدال سے بنا ہو، جیسے یہاں پر اب دعا، یہاں پر حمزہ جو ہے اس میں تنوین ہے، تو ہم جب اس پہ وقف کریں گے تو دعا،
ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہاں پہ آ پہ یہاں پر جو حمزہ پہ ہم نے وقف کیا الف کے ساتھ، تو اس الف میں صرف قصر ہوگا، اس میں توسط اور طول نہیں ہوگا. تو یہ چوتھی صورت بتائی امام ورش نے، امام شاطبی نے امام ورش کے لیے. اور اب اگلے کلمات ہیں جیسے لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، لا یؤاخذکم اللہ، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اب جو ہے حمزہ ساکنہ، جو حمزہ لا تؤاخذنا، یہاں پر امام ورش جو ہے یہ حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں اور لا تؤاخذنا پڑھتے ہیں، یعنی کہ لا تؤاخذنا، واو حمزہ کو واو سے بدل دیتے ہیں. یہ ان کے اصول میں فروش میں آتا ہے. تو جب حمزہ کو واو سے بدل دیں گے تو یہاں پر صورت بنتی ہی نہیں ہے ابدال کی. لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، لا یؤاخذکم اللہ ولو یؤاخذ اللہ. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مستثنیات ہیں جن میں مد بدل میں صرف قصر ہوگا ورش کے لیے.